نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دور قرب قیامت کا دور ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، بے باکی بڑھتی ہی جا رہی ہے، گناہوں کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کے ذریعے اہل سنت کو ایک تحریک سے نوازا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اگر اس تحریک کی بات کریں تو وہ تحریک نور کی کرن ہے، فتنوں سے بھرے اس دور میں روشنیاں بانٹتی ہے، نیکی کی دعوت عام کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے، گناہگار مسلمانوں کو نیک راستے کا مسافر بناتی ہے، جہالت کا اندھیرا مٹاتی، علم دین کا نور بانٹتی ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے معاشرے میں اٹھنے والی برائیوں کے سامنے بند باندھتی ہے۔ معاشرے میں بگاڑ کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے سدھار کی کوشش اس تحریک نے نہیں کی؟ زندگی کا وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں اس تحریک نے نیکی کی دعوت کو عام نہیں کیا؟ الحمدللہ عزوجل وہ تحریک زندگی کے ہر شعبے میں، سیٹ سے لے کر مزدور تک، وکلا سے لے کر ملزم تک، پولیس سے لے کر مجرم تک، تاجر کمپنیوں سے لے کر پرچون مارکیٹ تک، چھوٹے سے بڑے تک، بڑے سے چھوٹے تک، اللہ پاک کے فضل و کرم سے کم و بیش ہر شعبے میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے روشنیاں بانٹنے میں مصروف عمل ہے۔ جی ناظرین، میں جس تحریک کی بات کر رہا ہوں وہ تحریک کوئی ڈھکی چھپی تحریک نہیں ہے۔ الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل سنت کو دعوت اسلامی کے نام سے ایک ایسے تحریک سے نوازا ہے جو دنیا بھر میں دین و متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ جی ناظرین، جس شخص سے بیزار ہو کر گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، لوگ جس سے گھن کھاتے تھے، معاشرے کا وہ شخص جس کی زندگی میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دعوت اسلامی والے عاشقان رسول نے اسے بھی شفقت دی۔ گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے شخص کو دعوت اسلامی نے الحمدللہ عزوجل توبہ کے نور سے منور کیا۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا یہی کام ہے۔ آج کے دور میں جب بھائی بھائی کے گریبان پکڑ رہا ہے، دعوت اسلامی محبتوں کے پھول بانٹ رہی ہے۔ آج کے دور میں اولاد بوڑھے ماں باپ سے تنگ آ کر اولڈ ہاؤس کا راستہ ڈھونڈتی ہیں، دعوت اسلامی اس دور میں والدین کے قدم چومنا سکھا رہی ہے۔ آج کے اس مشینی دور میں جب لوگ مشینی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اخلاق پستی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اس دور میں چھوٹوں کو ادب آپ کی دعوت اسلامی سکھاتی ہے، بڑوں کو شفقت کا درس آپ کی دعوت اسلامی دیتی ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں یہ سب کچھ دعوت اسلامی سکھاتی ہے، دوستی کے آداب کی بات کریں تو یہ بھی دعوت اسلامی سکھاتی ہے، اخلاق و کردار کی بہتری کی کامیاب کوششیں دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رب کریم کو بھولے ہوئے انسان کو پرپوز آف لائف، مقصد زندگی سے آگاہ کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا کر دینا، یہ بھی آپ کی دعوت اسلامی کا عظیم کارنامہ ہے۔ 1978 کے قریب کی بات ہے کہ شہر کراچی میں واقع ایک مسجد ہے جس کا نام ہے نور مسجد۔ 28 سالہ جوان امامت کیا کرتا تھا، لیکن اس امام کا انداز کچھ الگ تھا۔ بے عملی کے طوفان سے لوگوں کو بچانے کے لیے پریکٹیکلی عملی کوشش کرتا تھا۔ اس امام کی ایک بہت اچھی عادت تھی کہ نمازیوں کی فطری تربیت کیا کرتا تھا۔ جو نماز کو نہیں آتے تھے انہیں اچھے انداز سے مسجد کی طرف بلاتا تھا، لوگوں کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا تھا، اور اس امام پر ایک دھن سوار تھی، بدعملی کا شکار ہونے والے لوگوں کی اصلاح کرتا، اور اس امام کے اخلاص کو دیکھ کر لگتا بھی تھا کہ یہ امام مسجد اپنے نیک مقصد میں ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، اس امام کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ دن تھا 2 سپتمبر 1981۔ جی ناظرین، ہم نے یہ تو سنا کہ اس تحریک کا آغاز 2 سپتمبر 1981، مگر اس کے بانی کون ہیں؟ جی ناظرین، میں جن شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کا آغاز 2 سپتمبر 1981 میں کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یہ پیغام جا پہنچا، اور اب دعوت اسلامی کا دینی کام 80 سے زائد شعبہ جات کے تحت 313 سے زائد ذیلی شعبوں میں پھیل چکا ہے۔ دعوت اسلامی اب تک ہزاروں مساجد بنا چکی ہے اور مزید سلسلہ جاری ہے۔ اور اگر بات کریں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے تو الحمدللہ بچوں اور بچیوں کو الگ الگ تعلیم قرآن دینے کے لیے مدارس المدینہ اور عالم و عالمہ کورس کروانے کے لیے الگ الگ جامعات المدینہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں حافظ، قاری، امام، مبلغ، معلم، عالم اور مفتی تیار کرنے کا پروگرام جاری ہے۔ الحمدللہ عزوجل مختلف مقامات پر دعوت اسلامی نے دارالافتاء اہل سنت قائم کیے ہیں، جہاں پر مفتیان کرام مسلمانوں کی تحریری، زبانی، موبائل، ای میل، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف ہے۔ اور جو بات کریں کتب و رسائل کی تو اس میں بھی دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہے۔ الحمدللہ عزوجل المدینہ العلمیہ میں تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت
اور موٹیویشنل موضوعات اور تنظیمی تربیت پر مشتمل کتب و رسائل لکھے جا رہے ہیں، جنہیں مکتبۃ المدینہ چھاپ کر عام کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے 4,50,00,000 سے زائد یوزرز دینی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ذریعے بھی مختلف زبانوں میں نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز گرلز قائم ہے، جس کے ذریعے آن لائن عالم کورس قرآن پاک حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ 30 سے زائد مختلف دینی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ایجوکیشن کے میدان میں انگلش میڈیم اسلامک اسکولنگ سسٹم بنام دارالمدینہ پری پرائمری سے میٹرک تک ہے، جسے یونیورسٹی تک لے جانے کا کام جاری ہے۔ اور اگر اس کے چینل کی بات کریں تو مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی 7 بڑی سیٹلائٹس پر اردو، انگلش اور بنگلہ زبان میں خدمت دین کی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، جب بات کرتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی، FGRF اور اس شعبے کے ذریعے لاک ڈاؤن، سیلاب وغیرہ میں نہ صرف 26 لاکھ سے زائد گھرانوں کی کیش، راشن اور دیگر طریقوں سے اربوں روپوں کی مدد کی گئی، بلکہ ان حالات میں تھیلیسیمیا اور دیگر مریضوں کے لیے خون کی تقریباً 40,000 بوتلیں مختلف اداروں کو جمع کروائی گئیں اور مزید سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اور جب بات کریں پاکستان کو سرسبز شاداب بنانے کی تو الحمدللہ گرین ورلڈ پروگرام کے تحت گرین پاکستان مہم میں اب تک لاکھوں لاکھ پودے لگائے جا چکے ہیں۔ معذور بچوں کی بحالی کی بات کریں تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے معذور بچوں کی بحالی کے لیے ادارہ بنام FRC اور مفت یا سستے علاج کے لیے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بھی قائم کر دیا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی آگے کیا سوچ رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عزوجل آگے چل کر یتیم و نادار بچوں کی کفالت و دینی تربیت کے لیے مدنی ہوم اور مردوں اور عورتوں کو ہنرمند بنانے کا ادارہ بھی قائم کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور جب بات کریں پاکستان کو سرسبز شاداب بنانے کی تو الحمدللہ گرین ورلڈ پروگرام کے تحت گرین پاکستان مہم میں اب تک لاکھوں لاکھ پودے لگائے جا چکے ہیں۔ معذور بچوں کی بحالی کی بات کریں تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے معذور بچوں کی بحالی کے لیے ادارہ بنام FRC اور مفت یا سستے علاج کے لیے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بھی قائم کر دیا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی آگے کیا سوچ رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عزوجل آگے چل کر یتیم و نادار بچوں کی کفالت و دینی تربیت کے لیے مدنی ہوم اور مردوں اور عورتوں کو ہنرمند بنانے کا ادارہ بھی قائم کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔